ہمیں قرآن سے علاج کرنا ہے. اب کچھ لوگ کہتے نہیں وہ چٹھی میں بھی تو قرآن ہی لکھا ہوا ہے. تو میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دینا چاہیے تھا، اگر سہولت تھی امت کو کہ لکھ کر بھی لٹکانے سے فائدہ ہوتا تو بتا دینا تھا. میری امت کے لوگ سب تو پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ساری باتیں امت کی بتا دی گئی تھی نا، تو بہرحال بتا دینا چاہیے تھا. میری امت پڑھ نہیں سکیں گی تو لہٰذا تم کیا کرو، وہ لکھ کے کر لیا کرو، ہے نا. اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، سمجھ لیجئے آپ بیمار ہیں، آپ دواخانے گئے، دواخانے جانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا گولی نمبر 1، گولی نمبر 2، گولی نمبر 3، گولی نمبر 4، ان گولیوں کو 3 وقت صبح شام ایسا ایسا کھا لو. آپ دواخانے گئے، دواخانے سے آئے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، دواخانے گئے تو ہاں بتایا، ڈاکٹر کو فیس دیے، کہاں فیس بھی دے دیا، 200 روپے فیس دیا ڈاکٹر کو. پھر کیا ہوا، شفا ہوئی کیا، تو ہاں بہت شفا ہو رہی میرے کو. کیسا کر رہے تم، تو گولیاں کیسے کھا رہے، تو میں نے چٹھی کو ایسا یوں کر کے لٹکا لیا گلے میں، بہت فائدہ ہو جا رہا ہے اس سے، سب پورا میرا ہو جا رہا. تو میں گولیاں نہیں خریدی، گولی وولی نہیں خریدا، میں نے کیا کیا، چٹھی سے لے کے لٹکا لیا. تو آپ مجھے بتائیے وہ ڈاکٹر کی چٹھی کو گلے میں لٹکانے سے فائدہ ہوگا؟ وہ چٹھی دی گئی، جا کے میڈیکل میں پرسکرپشن بتائے، دوائیں لے کر آئے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس میں شفا رکھ دے، تم نے رکھی ہوئی تو پھر کھائے، ہے نا. تو ہمارا مسئلہ وہی ہے، قرآن تو ہے میں مان رہا ہوں نا، لیکن قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اور اللہ رحم کرے کچھ لوگوں نے تو اتنا غلو کیا اس معاملے میں کہ ایک صاحب ایک مرتبہ ایک چیز پہن کے آئے گلے میں. میں نے کہا بھیا کیا پہن لیا تم نے گلے میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی چیز لٹکا لی اس نے شرک کیا. تم کیا پہن کے آئے ہو؟ یا ایک روایت میں ہے کہ جس نے کوئی چیز لٹکا لی وکیل لے اللہ اس کے حوالے کر دیتا، بولتا اس سے مانگا، میرا حوالہ نہیں ہے تیرے اوپر. بولے ارے بہت فائدہ ہو رہا ہے، اس سے بولا نکالو دیکھیں گے کیا ہے. ارے نہیں انہوں نے بولے نکالے تو یہ ہو جائے گا، شراپ لگ جائے گا. نکالو دیکھ تو لیں. جب نکالے اللہ رحم کرے تو اس پہ آپ یقین نہیں جانیں گے، ایک طرف لکھا ہوا ہے حامان، فرعون، یہ مدد مانگی جا رہی ہے ان سے. یہ قرآنی ہے، یہ ان لوگوں سے فرعون اور حامان یہ مومن لوگ تھے. یہ اس طرح کے کفریہ کلمات. ایک صاحب تو حد ہوگی، انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایک کھولا، بولے تو اس میں کیا لکھا تھا معلوم آپ کو؟ ہیروئنس کے نام 4 کونے پہ 4 عورتوں کے نام. وہ ہیروئن کے تھا، پتہ نہیں ہیروئن کے تھے یا وہ پتہ نہیں کسی جن کے نام تھے جو خوش کرنے لکھے گئے، ہیروئن کے نام. ایک جگہ ایک تعویذ کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا یا جبرائیل، یا اسرافیل، یا میکائیل کی مدد مانگی جا رہی ہے. اے جبرائیل مدد کرو اس کی، اے اسرافیل مدد کرو اس کی، اے میکائیل. اسرافیل علیہ السلام تو ہٹتے بھی نہیں اپنی جگہ سے، سور کے لیے کھڑے ہوئے، وہ اللہ کا حکم آ جائے پلک بھی نہیں مارتے، اور آپ مددیں مانگ رہے ہیں ان سے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگوں نے تعویذ باندھے ہیں. خود صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم بعض دعاؤں کے بارے میں فرمایا کہ ہم یہ دعا پڑھتے تھے اور چھوٹے بچوں کے گلے میں بطور تعویذ بنا کے ڈال دیا کرتے تھے. اصل میں جن تعویذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ تعویذات تھے جو کفار کے اندر رائج تھے اور کلمات کفر و شرک پر مشتمل تھے. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہی وجہ ہے کہ بخاری و مسلم کی روایات میں موجود ہے کہ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ ہم بعض کلمات سے دم کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے شاید فرمایا کہ پہلے وہ کلمات میرے سامنے پیش کرو. جب انہوں نے پیش کیا آپ نے سنا تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، فرمایا اجازت دی باقاعدہ، ٹھیک ہے آپ اس میں دم کریں. اور جن میں کوئی قباحت آپ محسوس فرماتے اس کو منع فرما دیا کرتے تھے. تو تعویذ باندھنا اگر صرف اس قصد و ارادے کے ساتھ ہو کہ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، یہ تعویذ نہیں دیتا ہے، یہ بس ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، اور ذریعہ وسیلہ اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے. جیسے دیگر طریقہ ہائے علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے، تو جیسے ہم ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، آپریشن وغیرہ کرواتے ہیں، تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہوتا یا ہم یہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ یقیناً نہیں، ہم انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ شفا اللہ ہی دے گا، یہ گولی نہیں دے گی، ڈاکٹر نہیں دے گا. اسی طرح تعویذ کے بارے میں بھی اگر کوئی یقین رکھے کہ شفا تعویذ نہیں دے رہا ہے، ہمارا رب کریم دے گا، لیکن رب کریم کی ہی عادت کریمہ ہے کہ وہ جب کچھ عطا فرماتا ہے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ اور سبب قائم فرما دیتا ہے. تعویذ گنڈے یہ منع ہے، خصوصاً جو شرکیہ ہوتے ہیں. شرکیہ تعویذ اور طلسمی منتر پڑھتے ہوئے گرہ لگائے گئے دھاگے، علاج کی غرض سے پہنی گئی چیزیں، من کے کوڑیاں، سیپیاں، دھات کے کڑے، اور اس نیت سے یہ سب پہننا کہ اس سے علاج ہوگا، یہ منع ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیمہ کا مطلب تھا شرکیہ تعویذ گلے میں لٹکایا اس نے شرک کیا. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں. لوگوں نے کہا اے عبد الرحمن یہ جھاڑ پھونک اور تعویذ کو تو ہم جانتے ہیں، یہ حب کے اعمال کیا ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کوئی ایسا عمل ہے جو عورتیں کرتی ہیں اپنے خامدوں کے ہاں محبوب ہونے کے لیے. یعنی ایسا تعویذ لکھواتی ہیں کہ جس سے شوہر کی نظر میں
بہت محبوب ہو جائیں. عمران بن حسین نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلا دیکھا. پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا کمزوری کی وجہ سے. انہوں نے کہا اگر چھلے کو پہنتے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا. تعویذ لٹکانا، کئی لوگ تعویذ گلے میں لٹکاتے ہیں، یہ بازو پہ باندھتے ہیں، یہ کہیں اور لٹکا دیتے ہیں. عیسیٰ بن عبد الرحمن کہتے کہ میں عبداللہ بن عکیم ابو معبد جوہنی کے پاس ان کی عیادت کے لیے گیا تو ان کے جسم پر مرض کی سرخی تھی. میں نے عرض کیا آپ کوئی چیز تعویذ کیوں نہیں گلے میں لٹکا لیتے؟ انہوں نے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا. لٹکانا پسندیدہ نہیں. مشکلات اور تکالیف سے بچنے کے لیے، دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے امام وہ تعویذ جو شرکی ہیں ان کو گلے میں لٹکانا منع ہے. اگر قرآن کی آیت ہو یا حضور کی حدیث ہو تو وہ جائز ہے. یہ قرآنی تعویذ جو ہے اس کو بعض لوگ تو فوراً کہہ دیتے ہیں جی یہی شرک ہے. یہ بالکل غلط کہتے ہیں. اور وہ جو یہ اہل حدیث بھی کہتے ہیں نا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، وہ تعویذ یہ والے نہیں ہے. میرا کلپ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر باقاعدہ. قرآنی تعویذ تو یہ تو اہل حدیثوں کی سنت ہے. امام ابن تیمیہ قرآنی تعویذ لکھتے تھے فتاوی ابن تیمیہ میں. یہاں کتنے اہل حدیث مولوی لکھتے ہیں. لو جی ایک اور غلطی بتا دی ابن تیمیہ کی میں نے. اسی تو میرے خلاف ہوتے کہتے ساڈے ابا نو گالاں کڈدا. وہ بھائی گالاں نہیں نکالتے. وہ ابو طالب کے پاس شکایتیں آتی تھی کہ تیرا محمد ہمارے بتوں کو گالیاں نکالتا ہے. وہ گالیاں نہیں نکالتے. وہ کہتے تھے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں ابن تیمیہ سے کوئی دین ثابت نہیں ہوتا، کتاب و سنت سے ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں ابن تیمیہ گالیاں نکالتا ہے. تو ابن تیمیہ قرآنی تعویذوں کا بانی جو ہے نا بڑے لیول کے اوپر وہ ابن تیمیہ ہے. ویسے تابعین سے بھی ثابت ہے، لیکن جو پبلکلی ظاہر ہے ابن تیمیہ کو ایک فرقے نے گود لے لیا نا. جب ایک امام کو ایک فرقہ گود میں لے لینا وہ پھر پورے ملک میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. ابن تیمیہ تعویذات کے بانی ہے. قرآنی تعویذات شرک نہیں ہے، تابعین سے ثابت ہیں. ہم اس سے حرام نہیں کہتے نہ شرک کہتے ہیں. نعوذ باللہ. قرآن کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ کام نہیں کرنا. باقی جو ایک روایت مسند احمد سے پیش کرتے ہیں نا عبداللہ بن عمر بن عاص کی، کہ وہ چھوٹے بچوں کے گلے میں تختیاں لٹکا دیتے تھے اور بڑے بچوں کو دعا یاد کرواتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس میں راوی محمد بن اسحاق مدلس ہے، ان سے روایت کر رہا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ ثقہ راوی ہے لیکن تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے. اور بریلوی دیوبندیوں کے نزدیک محمد بن اسحاق جو ہے وہ مجروح اور متروک راوی ہے. جب وہ فاتحہ خلف الامام والی حدیث آتی ہے نا فجر کے میں نماز میں، اس کے راوی بھی محمد بن اسحاق ہے. وہاں دیوبندی بریلوی کہتے ہیں نہیں یہ تو روایتی ضعیف ہے، محمد بن اسحاق جو ہے وہ ضعیف راوی ہے. کیونکہ یہ اگر کہہ رہا ہے فجر میں لوگ پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے جاری نماز میں تو ہم نہیں مانتے. یہاں محمد بن اسحاق کو گلے سے لگایا ہوا ہے. میٹھا میٹھا آپ ہفتے کوڑا کوڑا تھو تھو. اسی دائیاں پائی تہاڈی دائیں کو ٹھٹ نہیں چھپے ہوندے. لکھنؤ سے ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب کا سوال ہے، تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور تعویذ گلے میں لٹکانا یا پھر یہاں ہاتھ میں باندھ دیتے ہیں بس اوقات لوگ، تو اس کو اس طرح سے باندھنا ثابت ہے یا نہیں؟ اس میں آج کل بہت زیادہ اختلافات ہیں، دونوں طرف دلائل ہیں. میں بالکل دلائل کا ایک خلاصہ بیان کروں گا کہ جو لوگ ناجائز کہتے ہیں ان کے کیا دلیل ہیں، جواز کی کیا دلائل ہیں. جو لوگ ناجائز کہتے ہیں ان کی سب سے بڑی دلیل ایک مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ اور رقیہ کو شرک قرار دیا ہے. صحیح. لیکن جمہور کا قول یہ نہیں ہے کہ تعویذ علی الاطلاق شرک ہے یا گناہ ناجائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ اور رقیہ کو شرک قرار دیا ہے، یہ اس سے وہ والا تعویذ مراد ہے جو شرکیہ تعویذ ہو. شرکیہ تعویذ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں رقیہ کو بھی حرام قرار دیا ہے. حالانکہ رقیہ جس کو دم کہتے ہیں، جھاڑ پھونک کہتے ہیں، وہ تو بالاتفاق جائز ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مواقع پر ثابت ہے کہ آپ نے رقیہ کیا اور رقیہ کا حکم بھی دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے رقیہ شرک نہیں ہے تو اسی طرح اس حدیث میں جو تعویذ کو شرک کہا گیا ہے تو وہ بھی علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ وہ رقیہ شرک ہے جس میں شرکیہ کلمات ہوں. تو تعویذ میں بھی وہ تعویذ شرک ہے جس میں شرکیہ کلمات ہوں. ویسے بھی شرک کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ غیر اللہ سے استعانت. تو جب تک تعویذ میں غیر اللہ سے استعانت نہیں ہوگی کس بیس پہ اس کو شرک کہا جائے گا؟ صحیح. رہا یہ مسئلہ کہ اس کے یعنی اس حدیث سے تو بہرحال ناجائز ہونا پتہ نہیں چلتا. تو جواز کے دلائل کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ جو رقیہ ہے نا کلمات جو پڑھ کے ہم کسی پہ پھونکتے ہیں یا دم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل جائز قرار دیا. تو ان کلمات کی ایک برکت ہے تو وہ لکھ کے بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات سکھائے تھے ان کو پھونک لگائے ان بچوں کو پڑھنے کے لیے دیا کرتے تھے, اور جو بچے پڑھ نہیں سکتے تھے تو ان کو لکھ کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر تابعی ہیں اور مکہ کے مشہور مفتی ہیں, بہت بڑے فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ بھی اس کو جائز سمجھتے تھے کہ کوئی قرآنی آیت یا کوئی دعا لکھ کے بچے کے لٹکا دی جائے. یہ ان بچوں کے ساتھ اکثر ہوا کرتا تھا جو خود نہیں پڑھ سکتے, جیسے ہمیں نا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, اب جو بچہ پڑھ نہیں سکتا تو اس کے لٹکا دیا. تو اس لیے اس کے جائز ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان چیزوں میں زیادہ پڑھنا یہ توکل کے بہرحال خلاف ہے, کیونکہ جو لوگ ان چیزوں میں زیادہ غلو کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے ان کے دھاگے ہی بندھے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ, اور وہ فلانے نے دیا. تو اعلیٰ درجے کا اور توکل کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے, صرف رقیہ پر اکتفا کیا جائے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں ان پر قناعت کی جائے, اور جو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون عمل تھا, ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور پورے جسم پہ پھیر لیا کرتے, تو افضل یہی ہے کہ اسی پر اکتفا کیا جائے.